نظامی صاحب آپ کچھ بتائیے گا کہ پھر اچیو کیا مقصد کرنا چاہیں گے؟ اگر کوئی اور محرکات ہیں اس کے پیچھے، یہ گڈ انٹینشن کی بیسس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے، یا جس طرح پھر احمد اویس صاحب بات کریں کہ جب پہلے یہ مسائل تھے اور بالخصوص پی ٹی آئی کو اگر ایک ایگزامپل دے کر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک پیش آ رہا ہے اس حوالے سے بات کی جاتی تو سمجھ آتی، یا ٹائمنگ میں کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بار ایسوسی ایشنز کا مطالبہ ہے اس کو؟ جی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی گروپنگ کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو اس کے باوجود بھی بہرحال انتخابی حلقہ بندیوں پر سنجیدہ سوالیہ نشانات موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کا پہلا اور بنیادی جو جزو ہوتا ہے وہ حلقہ بندیاں ہی ہوتی ہیں، اور اگر حلقہ بندیوں میں گڑبڑ کر دی جائے تو امیدوار آدھا الیکشن تو پہلے دن ہی ہار جاتا ہے. یہ قمر دلشاد صاحب نے بالکل درست کہا کہ حلقہ بندیاں سیاسی رہنماؤں کے لیے زندگی موت کا سوال ہوتی ہیں. میں اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ الیکشن 2018 کے اندر قومی اسمبلی کے 40 سے زائد حلقے ایسے تھے جہاں پر ہار اور جیت کا مارجن صرف 5000 ووٹوں کا تھا یا اس سے کم تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر حلقہ بندیوں میں ایک دو یونین کونسلز آگے پیچھے ہو جائیں تو انتخابی نتائج کے اوپر کیا اثر پڑ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بالکل موجود ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ الیکشن کروانے میں زیادہ دھیان دینا چاہتے ہیں یا منصفانہ اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے؟ کیونکہ اگر شفاف اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خزانے کا بالکل ایک ضیاع ہوگا اور الیکشن کے اوپر سوالیہ نشانات پیدا ہو جائیں گے.